أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المجادلہ کے پہلے رکوع کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ رکوع 6 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس رکوع میں یا اس رکوع کی ان 6 آیتوں میں ایک بہت ہی اہم واقعہ اور پھر ایک بہت ہی شریعت کا اہم حکم بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس بات پر متوجہ فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ قطعی ہے. یہی مضمون آپ دیکھیں گے کہ پوری سورت میں جاری ہے کہ اصل قول شریعت کا قول ہے، اصل فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں نمایاں فرمایا اور وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے کھل کر آتی چلی جائے گی. لیکن اس حقیقت سے پہلے 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں بطور تمہید عرض کرتا ہوں، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس سورت کا جو نزول ہوا زمانہ وہ تقریباً ہجرت کا 6واں سال تھا، جبکہ غزوہ احزاب ہو چکا تھا، جس کو ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں مکے کے مخالفین نے بڑی تعداد میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. تاریخ دانوں نے، سیرت نگاروں نے بتایا کہ تقریباً ان کی تعداد 10,000 تھی،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت عملی کی وجہ سے، ایک تدبیر کی وجہ سے وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے، اور یہ وضاحت سورۃ الاحزاب میں گزر چکی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی مسلمانوں کی معاشی صورتحال بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی کھانے پینے کے بھی لالے پڑ جاتے، غلہ کم ہی مدینہ منورہ پہنچ سکتا۔ اسی زمانے میں ایک خاص واقعہ ہوا، اور اس واقعے میں ایک لفظ آیا ہے التی تجادلک۔ تجادلو، جدال، مجادلہ، یہ دراصل بحث کرنا، تکرار کے ساتھ اپنی بات رکھنا، بار بار اپنی بات کا اعادہ کرنا، اس مفہوم میں یہ لفظ آتا ہے۔ چونکہ تجادلو کا لفظ آیا ہے اور اسی بنیاد پر اس سورت کو سورۃ المجادلہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں ایک خاتون نے اپنی بات بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئی، اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا رخ پھیرا۔ اس کی وجہ سے شریعت کا ایک اہم حکم نازل ہوا۔ ان دو باتوں کے بعد، جس میں نمبر ایک تو یہ کہ سورۃ المجادلہ مدنی ہے، غزوہ احزاب کے بعد یعنی چھٹی ہجری میں ہجرت کے چھٹے سال یا اس کے کچھ بعد نازل ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ مجادلہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں لفظ تجادلو آیا۔ تیسری ایک اہم بات جو زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو حکم آ رہا ہے شریعت کا، جو اس موقع پر نازل ہوا، اس حکم کو سمجھنے سے پہلے عرب کے بیک گراؤنڈ کو سمجھے کہ دور جاہلیت کا زمانہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی و رسول ان کے درمیان نہیں آیا تھا، بڑے خرافات میں پڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں شرک بھی پھیل چکا تھا۔ ایسے موقع پر بہت ساری چیزیں ایسی تھی خاندانی نظام سے متعلق جو بہت تکلیف دہ تھی، ناقابل قبول تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے ان کی اصلاح فرمائی۔ انہی بیجا رسوم میں سے، انہی غلط رواجوں میں سے ایک رواج تھا جو بہت عجیب و غریب تھا، جس کو عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اور وہ یہ تھا کہ کبھی کوئی عرب اگر اپنی اہلیہ سے لڑ پڑتا، جھڑپ ہو جاتی، دوری ہو جاتی، تو مارے غصے کے ایک جملہ کہا کرتا تھا جو آج آپ کو بڑا عجیب و غریب لگے گا، لیکن اس زمانے میں رائج تھا، اور وہ جملہ یہ ہوتا تھا انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ ظاہر پیٹھ کو کہتے ہیں، بیک۔ اب آپ جملہ سوچیں گے تو بڑا عجیب و غریب لگے گا۔ وہ مارے غصے میں یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اس جملے کے کہنے کو زہار کہتے تھے، اور زہار کرنے کے معنی یہ ہوتے تھے کہ نہ وہ طلاق دیا اور نہ ہی اپنی زوجیت میں رکھا، بلکہ پھنسا دیا ہے، لٹکا دیا ہے۔ کیونکہ اس جملے کو کہنے کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے ماں سے تشبیہ دے دی، اور ماں سے تشبیہ دینا اور اس تقدس کو جھگڑے میں بیچ میں لے آنا، ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کتنا مقدس ہوتا ہے، کتنا اہم ہوتا ہے، ساری انسانیت اس کا احترام کرتی ہے، تو جھگڑے میں اس رشتے کو کھینچ کر لے آنا اور اس کے بعد سے اپنی بیوی کو تشبیہ دے دینا کہ تم میرے لیے ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو پھر وہ یہ سمجھتے تھے جیسے والدہ کی پیٹھ نہیں دیکھنا چاہیے، ایسے ہی
اب اہلیہ سے احتیاط برتنا چاہیے، بیوی سے دوری اختیار کر لینی چاہیے، بڑی مصیبت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ عمل زہار کہلاتا تھا، بڑا فرسودہ عمل تھا، بڑا تکلیف دہ عمل تھا، لیکن بہرحال میں عرض کر چکا ہوں دور جاہلیت تھا، نبوتوں کی تعلیم سے وہ محروم تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی توحید کی تعلیم بھی موہوم ہو چکی تھی۔ ایسے زمانے میں کسی بھی قسم کا رواج اگر پھیل جائے لوگوں میں تو تعجب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو چند ایک واقعات زہار کے ہوئے۔ اگر احادیث کا ذخیرہ غور سے پڑھا جائے تو آپ کو 4 مثالیں تو بہرحال ملیں گی، اور ان میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر تک بات رکھتے تھے اور عرب رواج کے مطابق، پرانے کلچر کے مطابق، پرانے نظام کے مطابق وہ فیصلہ کر لیا کرتے تھے۔ ایک مسئلہ ایسا ہوا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ یہ مسئلہ تھا حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، اور ان کے بھائی ہیں عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عبادہ ان صحابہ میں سے ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے انصار کے 12 لیڈروں میں سے ایک کو منتخب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے جب رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ میں آ کر مدینہ منورہ کے لوگوں نے بیعت کی تھی تو ان لوگوں میں سے 12 کو آپ نے سردار چنا تھا، لیڈر، داعی، معلم، اور ان کو کہا تھا جاؤ مدینہ منورہ کے ماحول کو تبدیل کر دو۔ انہی میں سے ایک حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کو قرآن سیکھنا ہو، قرآن مجید لینا ہو تو 4 صحابہ کا نام لیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہے، ان سے سیکھو۔ حضرت عبادہ ابن صامت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت ابی ابن کعب ہے، اور حضرت معاذ بن جبل ہے۔ یہ 4 صحابہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ سورس ہے، ان سے سیکھو قرآن۔ بہت جید حافظ تھے، بڑے علماء میں سے تھے۔ پھر آپ کو فلسطین بھیجا گیا، وہاں پہ آپ گورنر رہے، وہاں کے جج رہے، پھر وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ مدینہ منورہ آ رہے تھے، رملہ کے مقام پہ آپ کی وفات ہوئی۔ تو ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا اوس ابن صامت۔ یہ ذرا ضعیف العمر ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سماعت اور بصیرت، دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت بڑی کمزور پڑ گئی تھی۔ اس وجہ سے ذرا سا چڑچڑاہٹ کا غلبہ ہو گیا تھا، بہت جلدی اریٹیٹ ہو جایا کرتے تھے، ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی نیک عبادت گزار خاتون، اور شوہر کا بڑا خیال رکھتی تھی، اور یہ ہر 2 کزنز بھی تھے، انہوں نے نکاح اپنی چچازاد بہن ہی سے کیا تھا، لہذا رشتہ داری بھی تھی اور پھر اہلیہ محترمہ تھی۔ گھر میں ایک دن یہ تشریف لائے حضرت اوس، اور اپنی اہلیہ سے کچھ کہا، شاید کھانا نکالنے کے لیے یا کیا اور مسئلہ ہوا۔ اس زمانے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ غلے کی بڑی تنگی تھی، مسائل تھے، لہذا کھانا نکالنے میں وہ کچھ تاخیر کر گئی یا کیا مسئلہ ہوا پتہ نہیں۔ یہ جھلا کر، ناراض ہو کر انہوں نے زہار کر دیا، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ زہار کے معنی ہوتے ہیں یہ کہنا انتی علیہ کظہر امی، تم میرے لیے بمثل ماں کی پیٹھ ہو۔ یہ جملہ انہوں نے کہہ دیا۔ اب کہہ دینے کے بعد پچھتانے لگے، گھر کے باہر نکل گئے، فوراً گھر سے باہر چلے گئے، اور وہ ماں کے حکم میں سمجھ رہے ہیں یہ کہ ماں کی طرح ہو گئی، اور یہ اہلیہ محترمہ گھر میں پریشان
بچوں کو سنبھال رہی ہیں، رو دھو رہی ہیں، کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شام میں دن ڈھلتے ڈھلتے پھر یہ واپس آئے گھر، جائیں گے تو کہاں جائیں گے سوچیے، اور کہا جو ہو گیا معاملے کو دبا دو۔ اہلیہ محترمہ نے کہا نہیں، یہ میں معاملے کو دبانے والی نہیں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم نہ معلوم کر لو، شرعی کیا حکم ہے، میں اس گھر میں نہیں رہوں۔ چنانچہ وہ نکل پڑی، اور روایتوں میں آتا ہے ایسی تیزی کے ساتھ نکلی کہ اپنا دوپٹہ وغیرہ یا جو پردہ کرنے کا کپڑا ہوتا ہے، چادر وغیرہ، وہ بھی نہیں لے سکی۔ وہ بعد میں آگے چل کے کسی سہیلی کے گھر سے اس کو لیا اور لپٹ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، اور انہوں نے اجازت چاہی کہ میں کچھ مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور انہوں نے آ کر یہ پورا واقعہ بتایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے انہوں نے کہا ویسا ہو گیا، زہار تو ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا شریعت کا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو رواج ہے اس رواج کے مطابق تم کو عمل کرنا ہوتا۔ انہوں نے دوبارہ پھر کیس سامنے رکھا کہ کسی شخص کے یہ کہہ دینے کی وجہ سے کہ تم میرے لیے ماں کے مثل ہو، کیا ماں بن جاؤں گی میں، کیسے رہوں گی؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے یہ معروضہ رکھا اور کہا کہ فنیا شبابی وانتصر بطنی، کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کمزور ہو چکی ہوں، اب بچوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی سن بلوغ کو نہیں پہنچا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ گفتگو وہ بار بار کر رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو مجھ پر کوئی وحی نہیں آئی ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، جو رواج ہے اس کے مطابق عمل کرو جاؤ۔ وہ پھر دوبارہ مسئلہ پیش کرتی ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تم جاؤ، تمہارے خاندان کا مسئلہ ہے، مشورہ کرو کیا کرنا چاہیے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ تو پھر وہ اپنا رخ اللہ تعالی کی طرف موڑتی ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں پروردگار بے سر و سامان ہوں، مصیبت زدہ ہوں، اور میرے مسئلے کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو مولا آپ کے پاس ہے، آپ مسئلہ حل کر دیں۔ بس ان کا یہ دعا کرنا تھا گریہ وزاری کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر پورے یقین و اعتماد کے ساتھ کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی ہے۔ فرمایا وہ ماحول بن گیا، وہ کیفیت چھا گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے موقع پر چھا جاتی تھی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کیفیت سے باہر آئے تو کہا بی بی تمہارے سلسلے میں مجھ پر وحی آ گئی۔ وہ یہ وحی تھی جس کی ابھی ہم آپ کے سامنے تلاوت کر چکے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا فریاد اس خاتون کی جو آپ کے دربار میں بار بار اپنا مسئلہ پیش کر رہی تھی۔ تجادلک، جیسے کہ میں نے عرض کیا، مجادلہ کے معنی جدال کے معنی بار بار اپنا کیس رکھنا، تکرار کے ساتھ اپنی بات پیش کرنا۔ لہذا وہ خاتون جو بار بار تکرار کے ساتھ اپنا مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے معاملے میں، وتشتکی الی اللہ، اور پھر اس خاتون نے اپنا درد دل اللہ تعالیٰ کو بیان کیا، شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیا، تشتکی الی اللہ، اللہ سے رجوع ہوئی، اللہ کے دربار میں اپنا شکوہ رکھا۔ واللہ یسمع تحاورکما، آپ دونوں کی گفتگو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ سماعت فرما رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مولا تیری قدرت کہ یہ خاتون گفتگو کر رہی تھی، میں پوری بات نہیں سن رہی تھی، اے اللہ آپ نے پوری بات سنی، میں نہیں سن سکی جبکہ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری بات ان کی سنی اور ان کا مسئلہ سنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مسئلہ حل کیا، اور اس شان کے ساتھ حل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل کر دی اور اس مسئلے کو جڑ سے قیامت تک کے لیے ختم کر دیا گیا۔ کیسے ختم کیا گیا انشاءاللہ اس کی وضاحت خود آ رہی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے، بڑے سردار قریش کے اہم لوگ جمع ہیں، حضرت عمر کو پہنچنا ہے، کچھ کلیریفیکیشن ہے، کچھ وضاحتیں ہیں، کچھ مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے، کہ اچانک ایک ضعیف سی خاتون آتی ہے اور حضرت عمر کو پکڑ کر کہتی ہے عمر جلدی میں ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں میں جلدی میں ہوں۔ کہا وہ وقت بھول گئے جب لکڑی لے کے بکریاں چراتے اور ہم لوگ تم کو عمیر عمیر کہتے، چھوٹا عمر، عمیر کے معنی ہوتے، کہا جب ہم لوگ تم کو عمیر عمیر کہہ کے پکارتے، تو حضرت عمر نے کہا نہیں وہ وقت یاد ہے۔ کہا اس کے بعد پھر تم عمر بن گئے، اس کے بعد آج تم امیر المؤمنین بن گئے، تو آج ذرا وقت کی تنگی ہو گئی، لیکن ایک بات یاد رکھو عمر کہ اگر انصاف کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرو گے تو پھر اس دربار سے انصاف کی توقع نہ رکھنا جو دربار میدان حشر میں برپا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور جو ساتھ چلنے والے ساتھی وہ حیران پریشان کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی گفتگو جرأت کے ساتھ اور اتنا اطمینان کے ساتھ حضرت عمر ٹھہرے ہوئے سن رہے ہیں، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ وقت گزر گیا، حضرت عمر سنتے رہے، اس کے بعد کہا اچھا اب تم جاؤ۔ اور بات کرتے کرتے شانیں بھی تھپ تھپا دیتی تھی، وہ شانوں پہ بھی ہاتھ رکھ کے ایسے مارتی تھی، تو سب حیران ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ذرا سا آپ جانتے ہیں کہ ایک روب والے دبدبے والے تھے، اور پھر امیر المومنین ہیں، اس وقت سربراہ ہیں۔ جب وہ چلی گئی تو ایک نوجوان نے ہمت کر کے پوچھا امیر المومنین پہلی مرتبہ دیکھا کہ کسی خاتون نے آپ کو اتنی دیر روک لیا اور اتنی بے تکلفی سے گفتگو کی؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ وہ خاتون ہے، خدا کی قسم اگر رات بھر روکتی تو میں رات بھر کھڑا رہتا، کیونکہ یہ وہ خاتون ہے جن کا کلام اللہ نے سنا۔ یہ وہی حضرت خولہ بنت اوس تھی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھی جو ضعیف ہو چکی تھی حضرت عمر کے دور میں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اگر رات بھر مجھ سے کلام کرتی میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، کیونکہ میں کون؟ جب اللہ نے ان کی بات سنی تو مجھے تو سننا ہی سننا ہے۔ لہذا یہ وہ مقام حاصل ہوا حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے صدق دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ سے رجوع کیا۔ اس کو ہم ذہن میں رکھیں کیونکہ بہت سے مسئلے آگے اسی سے متعلق اس صورت میں آتے چلے جائیں گے۔ قد سمع اللہ قول التی، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس خاتون کی گفتگو جو بار بار آپ سے تکرار کے ساتھ اپنا مسئلہ پیش کر رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں، وتشتکی الی اللہ، اپنا شکوہ اللہ کے دربار میں پیش کر رہی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اب حکم نازل ہوا کہ جو لوگ اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے یہ بات کہہ بیٹھتے ہیں انتی علیہ کا ظہری امی، تم میرے لیے بمثل ماں کی پیٹھ ہو، جو یہ جملہ کہہ بیٹھتے ہیں الذین یظاہرون، یہ یظاہرون کا پورا مفہوم وہی ہے جو زہار کر جاتے ہیں۔ زہار، اس کو فقہی اصطلاح میں زہار کہا جاتا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کریں گے وہ کان کھول کر سن لے، ما ہن امہاتہم، وہ تمہاری ماں تھوڑی بن گئی، ماں تھوڑی بن گئی، یہ ہندوستان تھوڑی ہے کہ آپ کسی جانور کو ماں بنا لیں، آپ کسی کو وطن کو ماں بنا لیں، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ بہت اہم بات ارشاد فرمائی جو مسلم عقیدے کی بنیاد ہے۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ماں وہی ہے جس نے جنم دیا، ماں وہی ہے جس نے جنم دیا۔ ہر ایک کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بنتی، ماں تو وہ ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے، اور ماں وہ ہوتی ہے جو جنم دینے کے بعد ایک تقدس کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، پھر اس کے پیروں تلے جنت ہو جاتی ہے، پھر اس کی خدمت میں نجات ہو جاتی ہے، پھر اس سے تمہاری کامیابی مربوط ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ تمہارے حق میں جب دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں تو تم کو ترقی ملتی ہے، اور اس کے ہاتھ خدا نہ خواستہ ناراضگی کے ساتھ اٹھتے ہیں تو پھر کاتب تقدیر ذلت لکھ دیتا ہے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے، ہر ایک کو ماں کہہ دینے سے ماں ہو جائے گی۔ ان امہاتہم، نہیں ہے تمہاری مائیں، یا یوں کر لیجئے ترجمہ، نہیں ہے ان سب کی مائیں یعنی انسان، الا اللائی ولدنہم،
مگر وہی جو جنم دیتی ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، شریعت اسلامی نے ماں کے حکم میں اوروں کو بھی داخل کیا، جیسے وہ دائی جو دودھ پلا دے وہ بھی ماں کے درجے میں ہے، مگر جو ماں جنم دیتی ہے اس کا مقام تو اپنا مقام ہے نا، اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو ہر ایک کو ماں کہہ دینا، اور ماں کہہ دینے کے بعد سے یہ سمجھ لینا کہ یہ مقدس ہو گئی، اس کی اہمیت ہو گئی۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ بکواس جو کرتے ہیں اور زہار جو کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں تم میرے لیے ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، یہ گناہ کی بات کرتے ہیں، وَزُورًا جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ گناہ کی بات ہے، یہ بڑی بےہودہ بات ہے، بہت سخت غلطی ہے، یہ غلطی تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے وہ بہت معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ لہذا اب جب اس کی ادا اور اس کی صفت معاف کرنا ہے تو وہ معاف کر کے تم کو ایک ایسی سزا دے رہا ہے جو تم افورڈ کر سکتے ہو، اٹھا سکتے ہو۔ کیا ہے وہ سزا؟ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، جو اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کر جائیں گے، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ اپنی بات پر جب نادم ہوں گے، توبہ کرنا چاہیں گے، تو توبہ کیسی ہوگی؟ دیکھیے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، یا تو ایک گردن آزاد کرنی پڑے گی اس سے پہلے کہ ان کو ہاتھ لگائے چھو لیں، اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے بھی پہلے، ما یتماسا ایک دوسرے کو چھو لینے سے بھی پہلے، مس کرنا جس کو کہتے ہیں ٹچ کرنا، اس سے پہلے یا تو ایک گردن آزاد کرنی ہوگی۔ گردن آزاد کرنے کے معنی ہوتے ہیں غلام آزاد کرنا۔ الحمدللہ اب تو غلاموں کا دور ختم ہو گیا، لیکن اسلام نے ہر مرحلے میں غلام آزاد کرنے کو کفارہ بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ غلامی دنیا سے ختم ہو جائے، اور دھیرے دھیرے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ غلامی ختم ہوتی چلی گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، پہلی سزا، پہلی مت کہہ لیجئے بلکہ ایک سزا تو یہ ہے کہ یا تو تم غلام آزاد کرو، نمبر 2 ذالکم توعدون بہ، اور یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے، تم کو تاکید کر رہا ہے کہ ٹچ کرنے سے پہلے، ذالکم توعدون بہ، یہ اس لیے ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت اور تاکید اس لیے کر رہا ہے کہ اس قسم کی خطا کاریاں، اس قسم کی غلطیاں نہ ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہے، ایکٹیویٹیز کیا ہے، نیتیں کیا ہیں، دل میں کیا ہے، خیالات کیا ہے۔ لہذا جو پروردگار حکم نازل فرما رہا ہے وہ بہت ٹھوس ہے۔ اب اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے، اب جیسے آج کل کا دور ہے غلام آزاد کرنے کا تو تصور ہی نہیں، تو فرمایا اس زمانے میں معاشی طور پر غلام بہت مہنگے ہوا کرتے تھے، بہت آسان شکل تھوڑی ہوتی تھی، بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے، بڑی قیمت دے کے ان کو خریدا جاتا تھا۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ غلام خریدے اور آزاد کرے، تو ارشاد فرمایا پھر دوسرے مرحلے میں تم کو یہ کرنا پڑے گا، لیکن سب سے پہلے تو غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو نمبر 2 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو پھر ایسی صورت میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا پڑے گا، متتابعین، لگاتار، من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو ٹچ کرنے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے 2 مہینے کے لگاتار روزے، ایسے لگاتار روزے کہ اگر روزہ رکھتے رکھتے 55 روزے رکھ لیے اور بیچ میں ایک دن کا گیپ آ گیا تو پھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ یہ ہے لگاتار کی جو شرط لگائی گئی ہے کہ مستقل روزے رکھنا، پھر 60 روزے، 1 مہینے کی بھی نہیں، شہرین ارشاد فرمائے، شہرین کے معنی ہوتے 2 مہینے یعنی 60 روزے، اس کی تشریح کر دی گئی۔ یہ نہیں بحث ہے 29 دن کا مہینہ ہوا تھا اور ایک 30 دن کا مہینہ ہوا تھا تو 59 روزے کا نہیں، پورے 60 روزے رکھنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو غلام پر کنٹرول نہیں رکھتا، غلام کی استعداد نہیں رکھتا، غلام نہیں پاتا، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، تو پھر اس کو روزے رکھنے ہیں 2 مہینے کے۔ کیسے 2 مہینے؟ متتابعین، کنٹینیوسلی، لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اب ارشاد فرمایا لیکن اگر
یہ بھی نہیں ہو سکتا، بیمار ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے. اور بالخصوص جس کیس میں، جس مسئلے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ حضرت اوس بن صامت وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، اور ضعیفی کی ہی وجہ سے، کمزوری ہی کی وجہ سے وہ جلدی اریٹیٹ ہو جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے. تو فرمایا کہ اگر روزے رکھنے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ جو روزے نہیں رکھ سکتا، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور یہ تقاضا تمہارے سامنے اس لیے ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان کا، تو پھر دعوے کی دلیل یہ ہے کہ تم کو یہ شرعی حکم ماننا پڑے گا. ایسی حرکت، غلط حرکت نہ کیا کرو، جھگڑے میں ماں کو گھسیٹ لینا، ماں کا نام لے لینا. لہذا فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تم ہرگز نہ کیا کرو، اور تمہارے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کفارہ رکھا. لازمی بات ہے کہ یہ کفارہ یہ ہلکا تھا اس غلطی کے مقابلے میں جس غلطی میں بیچ میں ماں کو گھسیٹ لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رحم فرمایا، کرم فرمایا. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ ایمان کا تقاضا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہی اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، قانون ہے، شریعت ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور جو انکار کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بی بی تمہارا حکم آ گیا، جاؤ اپنے شوہر کو بلاؤ. تو حضرت اوس کو بلایا گیا، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بڑے گھبرائے ہوئے، پریشان، پتہ نہیں کوڑے لگیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آنے کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جائیے ایک غلام آزاد کر دیجئے. انہوں نے کہا پورے مدینے میں مجھ سے غریب کوئی شخص نہیں ہے، اور اپنا کام خود کرتا ہوں، اور سوائے اہلیہ کے کوئی میرا مددگار نہیں ہے، غلام کہاں سے لا سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول غلام تو ہے ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا چوائس دیا ہے کہ 60 دن کے لگاتار روزے رکھو. انہوں نے کہا کھانے کا جو وقت ہے اللہ کے رسول، وہ وقت اگر ڈیلے ہو جاتا ہے، کھانے کا وقت ٹل جاتا ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کپکپاہٹ ہو جاتی ہے، نظر نہیں آنے لگتا ہے مارے کمزوری کے، دکھتا نہیں ہے مجھے، میں 60 روزے کیسے رکھوں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیسری چھوٹ دی ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے، تو میں 60 مسکینوں کے کھانے کا انتظام کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے ایک بھائی وہ ایسی مصیبت میں ہے کہ ان کو اس کیپیسٹی میں کھانے کی ضرورت ہے، اس مقدار میں غلے کی ضرورت ہے. لہذا پھر انصاری صحابہ نے چندہ کیا، جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سے پھر ان کو دیا، اور انہوں نے پھر اس سے خیرات کی، 60 مسکینوں کے کھانے کا انتظام کیا اور ان کا کفارہ ہوا. لیکن بہرحال شریعت پر عمل ہوا، اور پھر یہ پابندی لگا دی گئی کہ آئندہ سے اس طرح کے جملے ہرگز اسلام میں نہ کہے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ یہ زہار کیا جائے. اور آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ دھیرے دھیرے آج یہ وقت آ چکا ہے کہ شاید ہماری نئی نسلیں اور جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ لفظ سے بھی واقف نہیں ہوں گی، زہار پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، کیونکہ اسلام نے اس پر پوری بندش لگا دی، کنٹرول کر دیا گیا. یہ شریعت کا حکم آیا، اور شریعت کا یہ جو حکم آیا تو اس حکم کے نزول کے بیک گراؤنڈ میں پیچھے جو قصہ ہے وہ پورا قصہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ایک خاتون کی فریاد رسی، اللہ کے دربار میں رونا، گڑ گڑانا، تڑپنا. وہ چاہتی تو انجام ہو جا سکتی تھی کہ جو ہو گیا گھر میں خاموش رہو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، شریعت سے رہنمائی حاصل کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا، دین کیا رہنمائی کرتا ہے وہ رہنمائی کی وہ تعلیم ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کی، وہ خواہاں ہوئی، متمنی ہوئی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ایک احسان ہوا کہ ایک رسم کو، ایک رواج کو جو ایک غلط طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بندش لگا دی. اور بندش کی یہ شکل ہے
کہ یا تو غلام آزاد کیا جائے یا پھر ایسی بات کر دی جائے تو 60 روزے رکھے جائے یا پھر یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے. اب اسی حقیقت کو آگے اللہ تعالیٰ نمایاں کرتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِینٌ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلتے ہیں، یحادون وہی حدوں کو پار کرتے ہیں اور دین کے خلاف، شریعت کے خلاف چلتے ہیں، بے شک جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے مخالفت مول لیتے ہیں تو وہ کان کھول کر سن لے کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے جیسے کہ پچھلی امتیں ذلیل اور رسوا کر دی گئی. وقد انزلنا بے شک ہم نے نازل کر دیا ہے آیات بینات کھلے ہوئے احکام، دین کے سارے احکام بیان کر دیے گئے ہیں اور شریعت ہم کو اور آپ کو دے دی گئی ہے. کبھی کبھی بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام کی وجہ سے ہم کسی تنگی سے دوچار ہو رہے ہیں، عمل کرنے میں مصیبت ہو رہی ہے اور جیسے پھنس گئے ہوں، نکل نہیں پا رہے ہوں، تو اس وقت عام طور پر لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر شریعت کو ایک طرح سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انجان ہو جاتے ہیں، اس کے حکم کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ ایک بوڑھی ضعیف ایسی خاتون جو گمنام تھی، جن کی کوئی شہرت نہیں تھی اور جن کی مدینہ منورہ میں کوئی خاص اہم ترین ایسی حیثیت نہیں تھی کہ وہ بڑے خاندان کی ہیں اور ان کی ایک کمیونٹی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے جب وہ تڑپ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اہمیت اتنی بڑھائی کہ قرآن مجید میں ان کا مسئلہ بیان ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلے کو حل کر دیا. جب ہم کبھی کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائیں اور بظاہر محسوس ہو رہا ہو کہ شریعت کی وجہ سے ہم کو یہ قربانی دینی پڑ رہی ہے، بہت سے زندگی کے ایسے مواقع آتے ہیں. رشوت کے مسئلے میں آپ دیکھ لیجئے اور آپ سود کے مسئلے میں دیکھ لیجئے، کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھی بہت ترقی کر رہا ہے کیونکہ وہ سود پر رقم لیا ہوا ہے، تجارت میں لگا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اس کی تجارت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہم شریعت کی وجہ سے سود نہیں لے پاتے، ہماری تجارت ویسے ترقی نہیں کر رہی ہے. یہ اس طرح کے جو مسائل پیش آتے ہیں زندگی میں، اور بھی بہت سی چیزیں، کبھی کبھی نکاح و طلاق کے مسئلے ہوتے ہیں، خلا کے مسئلے ہوتے ہیں، تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کی وجہ سے مجھے قربانی دینی پڑ رہی ہے. لیکن یاد رکھیے جب صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، اس کے دربار میں ہم اپنا درد بیان کریں گے، اس سے شکوہ بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری صورتحال کو بہت ہی اچھے طریقے سے تبدیل کر دے گا. ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے دین پر اعتماد کی، اللہ کے دین کے خلاف نہ چلنا، اللہ کی شریعت پر پورا بھروسہ کرنا اور اللہ کی شریعت کے خلاف جانے کی کوشش نہیں کرنا. کیونکہ کیا فرمایا؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے جو مخالفت مول لے رہا ہے. مخالفت کیوں مول لے گا؟ تو دیکھیے غیر مسلم بھی اللہ اور رسول کے خلاف نہیں بولتا الا ماشاء اللہ، مسخ ہو گیا ہے، برباد ہونا ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر کوئی شریف غیر مسلم ہے، شریف نہیں ہے، خبیث ہے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے خبیث ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن اگر شریف غیر مسلم ہے تب بھی وہ اللہ اور رسول کے خلاف بات نہیں کرتا. تو اللہ اور رسول کے خلاف بولنے کے معنی ہے کہ شریعت کے خلاف بولنا، شریعت پہ تبصرے کرنا، شریعت کے خلاف جانا، یہ مزاج کا بن جانا یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ دور نبوت کا میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، نام بھی بتا دوں چونکہ روایتوں میں نام آتا ہے، بشر ان کا نام تھا. منافق تھے، اسلام کا اظہار کر رہے تھے، دل میں اسلام تھا نہیں، اور ان کا جھگڑا ہو گیا تھا یہودی سے، جو علل اعلان یہودی تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے مذہب پر تھا. یہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور کیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس کو پوری طرح جانچا تو دیکھا حق تو یہودی کا بنتا ہے. اسلام ناانصافی تھوڑی سکھاتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ یاد رکھو انصاف کی ڈگر پر رہنا، اگرچہ کہ اس انصاف کی وجہ سے تمہارے اپنے والدین بھائی بہنوں کو نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، اپنے خاندان والوں کو قرابت داروں کو نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، بات تم حق کرنا، انصاف کی کرنا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا، کہا یہ حق تو ان کا بنتا ہے، اور یہودی کا حق بن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حق اس شخص کا ہے۔ بشر باہر نکلنے کے بعد کہتا ہے میں فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا، تو یہودی کہتا ہے کہ تم جن کو رسول مانتے ہو ان کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو رہے ہو، اس سے اچھا تو ہم لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہم پر ایک فیصلہ نافذ کیا گیا تھا، جب ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو حضرت موسیٰ پر وحی آئی تھی اقتلوا انفسکم ذالکم خیر عند باریئکم، کہ قتل کر دو مرتد ہو گئے جو جن لوگوں کو قتل کر ڈالو، تو ہمارے 70 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم موسیٰ کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے، ہم نے تو قبول کیا تھا ہم تم سے بہتر ہے۔ بشر نے کہا میں یہ بات نہیں مان سکتا، ایسا کریں گے کہ عمر کے پاس چلیں گے۔ اور بشر نے حضرت عمر کا نام اس لیے لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا یہودیوں سے بیر تھا، یہودیوں سے بہت دور تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ فلسطین جائیں گے اور مسجد عمری بہت مشہور مسجد ہے وہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخی چرچ میں گئے جس چرچ کے بارے میں عیسائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی مدفون ہے، ایک قبر کو سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس چرچ میں جب حضرت عمر مشاہدے کے لیے تشریف لے گئے تو عصر کا وقت ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ جہاں چاہے پڑھ لیں، کہا نہیں میں چرچ میں نہیں پڑھوں گا۔ باہر نکل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹیلے پر نماز ادا کی، اور پھر یہ فرمایا اگر میں چرچ میں پڑھتا تو بعد والے اس چرچ کو زبردستی مسجد میں تبدیل کر دیتے کہ عمر نے نماز پڑھی یہاں پہ۔ تو اب اس چرچ کے سامنے چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد عمری۔ اس مسجد عمری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پتھر پر تراشیدہ لگا ہوا ہے عربی میں، اور اس کا انگلش ترجمہ بھی قریب میں لکھ کے لگا دیا۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس فرمان میں حضرت عمر نے صراحت کے ساتھ لکھا کہ اس شہر میں عیسائیوں کو پورے امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی مگر یہودیوں کو نہیں۔ صاف لکھا مگر یہودیوں کو نہیں، ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر جانتے تھے یہ رہیں گے تو کیا بگاڑ پیدا کریں گے، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم پر، اس آرڈیننس پر عمل ہوتا تو آج یہ حشر نہ ہوتا فلسطین کا۔ جب 100 سال پہلے انہوں نے زمینیں خریدنی شروع کی تو علماء نے، فلسطین کے علماء نے، بالخصوص فلسطین کے جو مفتی اعظم تھے شیخ امین الحسینی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان کا فتویٰ پرنٹڈ اب بھی ہے، سختی سے منع کیا تھا مسلمانوں کو کہ یہودیوں کو زمین نہ بیچو، کہ تمہارا پلاٹ جو 1 لاکھ کا ہے تو وہ 10 لاکھ میں خرید رہے ہیں، تو تم خوشی سے بغلے بجا بجا کے زمین ان کو نہ بیچو، پچھتاؤ گے۔ لیکن مسلمانوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنے گھروں، بنگلوں، زمینوں، کھیتوں کو بیچا دھیرے دھیرے۔ پھر اس کے بعد جب ان کی ایک بڑی تعداد ہو گئی، وہ 10-12 ہزار کے ہو گئے، تو پھر انہوں نے ایک مثنوی الیکشن کر دیا، حکومت بنا دی، دیکھتے دیکھتے حالات بگڑتے چلے گئے، اور پھر آج یہ حشر ہو گیا فلسطین کا کہ مسلمانوں کا جینا اجیرن ہو چکا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نفسیات سے بہت واقف تھے، ایک طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں نا الرجی تھی حضرت عمر کو یہودیوں سے، ایک نفرت سی تھی۔ تو بشر یہ سوچ کر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں سے بڑی دوری ہے، لہذا وہاں لے جاؤں گا، تو حضرت عمر لامحالہ نفرت کی بنیاد پر فیصلہ میرے حق میں دیں گے، یہودی کے حق میں نہیں دیں گے۔ یہودی کو بڑا تعجب ہوا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہاری رائے ہے تو چلو وہاں بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصہ سنا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا، کہا ہاں یہ فیصلہ، اچھا کہا میں دوسرا فیصلہ کرتا ہوں۔
اور گھر کے اندر تشریف لے گئے اور تلوار کے ساتھ آئے اور بشر کی گردن اڑا دی. حضرت عمر نے مار ڈالا اس کو. شور ہو گیا مدینہ منورہ میں کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو مار ڈالا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ اطلاع پہنچی تو کہا کہ ما کان عمر یقتل مؤمنا، عمر مومن کو قتل نہیں کر سکتا. کہا عمر مومن کو قتل نہیں کر سکتا. لوگوں نے کہا یہ کیس ہو گیا ہے، مار ڈالا حضرت عمر نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے رسول، آپ کے رب کی قسم، وہ شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے ججمنٹ پہ پوری طرح ایمان نہ لائے. جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کو قبول نہیں کر رہا تو اس کا شمار مومنوں اور مسلمانوں میں نہیں، اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہے. لہذا مسلمان کو قتل نہیں کیا حضرت عمر نے. وہ غیر مسلم مرتد ہو گیا تھا، دین سے پھر گیا تھا، اور اس مرتد کو، غیر مسلم کو حضرت عمر نے قتل کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عمر کی برات نازل کر دی. حضرت عمر کی برات خود اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر سر جھکانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ برباد کر دیے جائیں گے جیسے کہ پچھلی قومیں برباد کر دی گئی. کیونکہ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے کھلی ہوئی آیتیں نازل کر دی، ہم نے تم کو احکام دے دیے ہیں، چاہے وہ نکاح کے احکام ہوں، چاہے طلاق کے ہوں، خلا کے ہوں، مالی لین دین کے ہوں، سود کے ہوں، رشوت کے ہوں، جس میں مسلمان عام طور پر اپنے آپ کو آزمائش میں پھنسا ہوا محسوس کرتے. یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس دین کو پورا اختیار کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا عقیدہ تو اسلامی ہو اور نکاح ہندوستانی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری نماز تو اسلامی ہو اور طلاق میری غیر. کتنے موقع ایسے آتے ہیں جب جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور آپ بیچ میں بیٹھیے فیصلے کے لیے گفتگو سنیے تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے، اور کبھی کبھی تو منہ سے بول جاتے ہیں ہم نہیں کریں گے. کبھی خاندان کا رواج، کبھی ملک کا رواج، کبھی قانون کا حوالہ، کبھی یہ کبھی وہ، کسی نہ کسی طرح سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شریعت کے حکم کو وہ اوائڈ کر جائے، نظر انداز کر جائے. فرمایا پھر تباہ کر دیے جاؤ گے اور تمہارا شمار اہل ایمان میں سے نہیں ہوگا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم شریعت کو، ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پوری طرح مانو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور بے شک کافروں کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے. ایک مرتبہ ایسے ہی جھگڑا ہو رہا تھا، ابھی لاجب پھنس جاتا ہوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی. لہذا اس موقع پہ یہ بات کہی گئی. بڑوں نے کہا کہ دیکھیے جب یہ طلاق ہو رہی ہے تو آپ نے جو تحفے خاتون کو، دلہن کو دے دیے تھے وہ تحفے ہیں، اور اسلام ان کو واپس لینے سے منع کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر اپنی بیویوں کو ڈھیروں ڈھیر سونا دے دیا، قنطارن کا لفظ ارشاد فرمایا، ڈھیروں ڈھیر سونا دے دیا، تو طلاق کے موقع پہ اتنے کمظرف نہ بن جاؤ کہ سارے تحفے واپس کر رہے ہو حساب لے لے کے. تو وہ صاحب کہنے لگے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. نوشا کے بڑے بھائی کہہ رہے ہیں قرآن کو بازو رکھیے، قرآن کو بازو رکھیے، ہم اپنا ایک ایک سامان واپس لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ذلتوں سے دوچار کیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو جیل میں دیکھا، ایک دوسرے مسئلے میں ننگے پیر پولیس میں پھنسے ہوئے، تھانے میں کھڑے ہوئے. یہ فرمایا کبیتا کما کبت الذین من قبلہم، ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا. فیصلے کرو تو اللہ کے دین کی روشنی میں کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کبھی نکاح میں جو منہ دکھائی وغیرہ کے نام سے تحفے دیے جاتے ہیں وہ طلاق کے موقع پہ واپس نہیں لیے جائیں. ناپسند کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایسے تحفوں کو واپس لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی ہے جو قائے کر کے چاٹتا ہے. ہو گیا دے دیا.
واپس لینا, حساب کتاب کرنا کم ظرفوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف اپنے کلام پاک میں روکا ہے. دے دیا تو دے دیا, تم بھول جاؤ. ایک تو طلاق دے رہے ہو, زندگی پوری اجیرن کر رہے ہو, خراب کر رہے ہو. اس کے بعد سے بنیے بن کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب لے رہے ہو. 6 انگوٹھیاں تھی, 3 بالیاں تھی, یہ لسٹ لا رہے ہیں, وہ لسٹ لا رہے ہیں. کپڑے واپس لیتے ہیں, اتنے بے شرم کپڑے واپس لیتے ہیں. مستعملہ کپڑے بھی اپنے واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ خود دے دیں, پھینک دیں منہ پہ, ایک الگ چیز ہے. لیکن مانگنا نہیں چاہیے, مانگنا نہیں چاہیے. یہ اس کا حق ہے, ان کے پاس رہنے دیں. اسلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طلاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے, لیکن مجبوری میں طلاق کی نوبت آ گئی تو پھر تم تحفے دو. ارشاد فرمایا تحفے دیکھو. اور کیا ارشاد فرمایا دیکھو, علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ. غریب ہے تو اپنی حیثیت سے دے, امیر ہے تو وہ کار دے تحفے میں, امیر ہے تو وہ ڈائمنڈ دے تحفے میں, اپنی حیثیت سے تحفے دے, تاکہ جو ہونا تھا ہو گیا, ایک دوری ہو گئی اور اچھے انداز میں دوری ہونی چاہیے. یہ اس کو میدان جنگ نہ بنایا جائے. اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے, لیکن اللہ کی شریعت پہ کتنا عمل ہے آپ خود دیکھیے. اللہ کی شریعت پر نہ عمل ہونے کی وجہ سے ذلتیں دیکھیے, ظالم ہم پر کیسے مسلط ہو گئے دیکھیے, ہمارے دین کے ساتھ ایوانوں میں کیسے کھلواڑ ہو رہا ہے دیکھ لیجئے, موب لنچنگ کیسے ہو رہی ہے, ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم, ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے جیسے کہ پچھلی امتیں ذلیل و رسوا ہوئی. وقد انزلنا آیات بینات, اور جبکہ ہم نے کھلی ہوئی آیتیں نازل کر دی ہیں. وللکافرین عذاب مہین, انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. دنیا میں رسوائی, فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا, اور جس دن اللہ تعالیٰ سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا, فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, تو اعلان کرے گا اسٹیج پہ لا کر, یہ نوجوان ہے, یہ نوجوان ہے جس نے کتے کی طرح قائے چاٹی تھی, ایک ایک تحفہ گن گن کے لیا تھا. یہ فرمایا اس دن يُنَبِّئُهُمْ, انفارم کرے گا, اطلاع دے گا, بِمَا عَمِلُوا, جو کچھ کر کے انسان آیا تھا, برسر عام اطلاع دی جائے گی اور ذلتوں اور رسوائیوں سے دوچار کیا جائے گا. وَأَحْصَاهُ اللَّهُ, اللہ گن گن کے رکھا ہوا ہے. ترجمہ آپ دیکھ لیجئے, احصا, احصا کے معنی وہ گن گن کے رکھنا. احصاہ اللہ, تمہاری ان بدعمالیوں کو اللہ تعالیٰ نے گن گن کے رکھا ہے. وَنَسُوهُ, تم خود بھول گئے, ایک الگ بات ہے, انسان خود بھول گیا, لیکن اللہ تعالیٰ گن گن کے رکھا ہے. کیوں؟ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے, نگہبانی میں ہے. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ, ہر معاہدے میں اللہ تعالیٰ, ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. لہذا جب اس کے علم میں, اس کی نگرانی میں, اس کی نگاہوں میں ہو رہا ہے تو پھر وہ چھوڑے گا نہیں. ارشاد فرمایا دنیا میں بھی رسوائی, آخرت میں بھی رسوائی. لہذا اللہ کی شریعت کو تم اپنا حکم بناؤ, جج بناؤ, اس کی روشنی میں فیصلے کرو. اب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر کیسے عمل ہو اور معصیت کی صورت میں پھر کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کا تذکرہ آگے کے رکوع میں فرمائے. انشاءاللہ آئندہ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.